اٹلی کے پہاڑی سلسلے ایلپس میں موجود مندر دنیا کا سب سے بڑا زیر زمین مندر ہے، جو کہ 1979 میں تعمیر ہونا شروع ہوا اور 15 سال تک خفیہ طور پر زیر تعمیر رہا، یہاں تک کہ اس کے بانی نے اپنے طور پر وہاں ایک نیا فرقہ بھی بنا لیا۔ مگر حیران کن طور پر اتنا لمبا عرصہ گزر جانے پر بھی حکومت اس تمام کارروائی سے بے خبر رہی۔ بالآخر جولائی 1992 کو جب اٹلی کی حکومت کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے وہاں چھاپا مار کر اس مندر کا پتہ چلایا، جس کو آج انسانیت کا مندر یا ٹیمپل آف ہیومن کائنڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل اطالوی فلاسفر جس نے فرقے دامنہور کی بنیاد کے بعد اپنا نام مصری قدیم دیوتا کی مناسبت سے فالکو ٹیریساکو رکھ لیا تھا، نے 1979 میں 27 افراد کے ہمراہ اٹلی کے پہاڑی سلسلے ایلپس میں چھپ کر کھدائی کا کام شروع کیا، جس کا مقصد دنیا کا سب سے بڑا زیر زمین مندر بنانا تھا۔ فالکو نے اپنی محنت جاری رکھی اور کئی سالوں کے بعد جب وہ اس مندر کی تعمیر سے فارغ ہوا تو وہ واقعی طور پر ایک زبردست کارنامہ سر انجام دے چکا تھا۔ یہ زیر زمین 5 منزلوں پر مشتمل ایک مندر ہے جس میں کئی 100 میٹر طویل کمرے ہیں جو ایسے فن پاروں سے لیس ہیں جو انسان کی قدیم تاریخ کو بیان کرتے ہیں۔ فالکو نے آہستہ آہستہ اپنے متعلق کئی دعوے بھی کیے، چنانچہ اس کے دعووں کے مطابق وہ 600 برس مستقبل سے ہو کر واپس آیا ہے تاکہ انسانیت کو تباہی سے بچا سکے۔ نیز یہ کہ اس نے ماضی بعید میں بھی سفر کیا تھا، اسی بنیاد پر اس نے اپنے ایک فرقے کی بنیاد بھی رکھی۔ فالکو کا تعمیر کیا گیا مندر جہاں اپنی نوعیت میں ایک نہایت انوکھا شاہکار تھا، وہیں اس کی تعمیر مشکلات سے گھری ہوئی تھی، کیونکہ جب اس نے اس مندر کی تعمیر کا کام شروع کیا تو یہ کام نہایت رازداری سے سر انجام دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ اٹلی میں کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو زیر زمین عمارت بنانے کی اجازت دیتا۔ نیز یہ کہ اٹلی مذاہب اور فرقوں کے معاملے میں ایک سخت قوانین کا حامل ملک تھا، اور ان کو خطرہ تھا کہ اگر اس کی اجازت لی گئی تو شاید اس درخواست کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اس لیے اس تمام منصوبے کو خفیہ ہی آگے بڑھایا گیا۔ جوں وقت گزرا اس عقیدے سے مزید لوگ جڑتے چلے گئے، اور پھر ایک منظم نظام کے تحت انہوں نے اس علاقے میں مزید جائیدادیں حاصل کی، اور وہیں انہوں نے اپنے چھوٹے کاروبار شروع کیے جن میں کھانے پینے کے کاروبار کے علاوہ پھلوں کی کاشت بھی شامل تھی۔ سارا دن اپنے کاروباروں کو وقت دینے کے بعد وہ تمام افراد رات کو کھدائی میں حصہ لیتے اور سالوں اسی طرز پہ کام چلتا رہا۔ حالانکہ اس مندر کی تعمیر میں ہر قسم کی احتیاط کو برتا گیا تھا، مگر بالآخر حکومت کو کسی طرح اس سارے معاملے کی خبر ہو گئی، مگر اس وقت تک مندر تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ پس حکومت نے انٹیلیجنس کی مخبری پر اس علاقے میں ریڈ کیا، مگر وہ اس مندر کی تلاش میں ناکام رہے۔ مگر جب حکومت سے کچھ بننا پڑا تو انہوں نے فالکو اور اس کے پیروکاروں کو سارے علاقے کو تباہ کرنے کی دھمکی دے کر آخر یہ راز اگلوا لیا۔ پس فالکو اور اس کے پیروکاروں نے حکومتی ارکان کو اس مندر کو جانے والا خفیہ دروازہ دکھایا تو وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اس گمنام سے دروازے کے پیچھے کی دنیا ہی کچھ اور ہوگی۔ سرکاری ارکان دامنہور کے ان فن پاروں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے، اور ان کو یہ بات بار بار سوچنے پر مجبور کر رہی تھی کہ اگر ہم اس علاقے کو بارود سے اڑا دیتے تو یقیناً وہ ایک تاریخی مقام کو تباہ کر دیتے۔ حکومتی ارکان نے جائزے کے بعد فالکو اور اس کے ساتھیوں کو نقش و نگار کی اجازت تو دے دی، مگر مزید تعمیر سے روک دیا، جس کے بعد دامنہور پر حکومت کی طرف سے کیس کیا گیا، کیونکہ اگرچہ اس کی جو بھی حیثیت تھی پر وہ قوانین کے لحاظ سے غیر قانونی تھا۔ پس فالکو اور اس کے پیروکاروں نے اس قانونی جنگ کو کامیابی کے ساتھ لڑا، اور 1996 میں اس مندر کو باقاعدہ حکومتی اجازت نامے کے ساتھ کھولنے کی اجازت ہوئی۔ اس کے بعد فالکو اور اس کے پیروکار، جنہوں نے کئی سال چھپتے چھپاتے اور رازداری کے ساتھ دب کر گزارے تھے، انہوں نے مکمل اور آزاد زندگی کا آغاز کیا، اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، اور آج تک یہ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔